الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ مومن کی صفات ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ نمازوں کو قائم رکھتے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال بد کو ہم نے خوبصورت بنا کر کے ان کی نگاہوں میں پیش کیا، فہم یعمہون، پس وہ اندھاپن سے کام لیتے ہیں، نابینا پن سے کام لیتے ہیں، بینائی سے کام نہیں لیتے۔ زینا لہم اعمالہم، اعمال بد کو، جو بدکار ہوتے آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، اللہ پر جن کا ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال بد کو ہم نے خوبصورت بنا کر کے، کافر کو ہم ہمیشہ اپنی برائی بھی اچھی لگتی ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو آپ کے سامنے گزرا ہے، ہمیشہ یہ سمجھتے کہ ہم اچھے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، جیسے کہ کافروں کے بہت سے مذاہب کے اندر ہے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہے، اب اس کو پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ارے بدبخت ماں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو؟ کہتے کہ ہاں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا تو مولویوں نے نہیں کہا کہ ناجائز ہے، ادھر سر بھی اندر تھا، ہاتھ بھی اندر تھے، پاؤں اندر تھے، اب باہر آ گیا ایک چھوٹا سا عضو واپس یہ کہ وہاں رکھتا ہوں، تو اس کو تم لوگ کہتے ہو ناجائز ہے؟ اس وقت تو مولوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے۔ آیا سمجھ؟ یہ دلائل ہے۔ ہمارے بلوچ کو پکڑا جو گدھا ذبح کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگوں کو کھلاتا تھا، بیچتا تھا ہوٹلوں پہ گدھے کے گوشت۔ یہ پچھلے سے پچھلے سال پکڑا، اخبار نویسوں نے، صحافیوں نے کس کر پٹائی کی، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم گدھے کے گوشت مسلمانوں کو کھلاتے ہو؟ اس نے کہا شرم تمہیں آنی چاہیے، گدھا گاڑی میں چلاؤ، اس پر سوار ہونا جائز ہے، اس کی سواری ٹھیک ہے، اس کی محنت مزدوری ٹھیک ہے۔ گدھے پر اگر کوئی آدمی ریت لے جاتا ہے اور بوجھ لے جاتا ہے، اس پر جو پیسے ملتے وہ سب جائز ہے، اس کا گوشت کیسے ناجائز حرام ہے؟ اس کی کمائی جب حلال ہے تو اس کا گوشت کس طرح؟ تو بلوچ کی دلی بھی تو دیکھ لو نا۔ ایسے میں ہم لوگ بلوچ لوگ تھوڑے پیچھے کسی سے، ہم لوگ بھی تو بڑے لوگ ہیں جی۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، سوء العذاب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برے قسم کا عذاب ہوگا، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، آخرت کے اندر یہ گھاٹے والے اور خسارے والے ہوں گے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اس قسم کے گندے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، لیکن آپ کو حوصلہ رکھنا ہے، آپ تسلی رکھیں، جیسے کہ آپ کا مقتدا اور پیشوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قسم کے مصائب سے، اس قسم کی مشقتوں سے وہ گزرا ہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ آپ بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو قرآن جو دیا جاتا ہے، آپ کو جو قرآن وحی کیا جاتا ہے، آپ کو دیا جاتا ہے مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم، ایک حکمت والی ذات کی جانب سے، علیم جو علم بھی رکھتا ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، تیری بے کسی کا بھی علم رکھتا ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے؟ اذکر اذ قال موسیٰ لأہلی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین سے واپس ہو رہے تھے اپنے گھر والوں سے کہا، خادم بھی تھے گھر والے تھے، تو اس لیے کہ اللہ کا کرے اہل کا لفظ ویسے بھی معنوی طور پر جمع استعمال ہوتا ہے، تو انی آنست نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، آگ دیکھی وہاں پر یہ کہ طور کے قریب روشنی تھی، سآتیکم منہا بخبر، تم لوگ یہاں رہو، میں کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں، منہا اس آگ میں سے، او آتیکم بشہاب قبس، یا یہ کہ کوئی چنگاری لے کر کے تمہارے پاس آ جاتا ہوں، کوئی انگارہ اور کوئی چنگاری لے کر، لعلکم تستلون، تاکہ تم تاپو اور گرمائش حاصل کرو سردی میں، لعلکم تستلون، تاکہ تاپو اور گرمائش حاصل کرو۔ فلما جاء، جب اس آگ کے قریب موسیٰ علیہ السلام پہنچا، نودی، آپ کو آواز ہوگی، ان بورک من ثبت فی النار ومن حولہا، یہ برکت والی ذات ہے جو اس روشنی کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی آگ نہیں ہے، ومن ثبت حولہا، روشنی کے اندر، آگ کے اندر یہ بھی برکت والی ہے، اور اس کے ارد گرد یہ ہے کہ وہ بھی برکت والے ہیں۔ اب یہ کون تھا؟ جو آگ کے اندر روشنی میں جو ذات ہے وہ برکت والی، وہ اللہ ہے، ومن حولہا، اس کے ارد گرد والے وہ بھی برکت والے، ومن ثبت حولہا، وہ فرشتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا دوسرا ترجمہ صوفیہ کرتے ہیں کہ آپ آگ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ظاہری دنیا کی آگ مانگنے کے لیے آئے، ہم آپ کے سینے کے اندر ایسے آگ لگائیں گے کہ زندگی بھر تو تڑپتا رہے گا، ہم عشق والی آگ آپ کو دے دیں گے۔ اور اللہ نے وہی دے دیا۔ نبی کو جب نبوت مل جاتی ہے تو نبی پھر آرام اور چین سے بیٹھتا نہیں ہے۔ اڑے چھوکرا
اوپر جاؤ حفظ والوں کو دیکھو کوئی، ہاں منڈیا تیز ہے، منڈیا تیز ہے. فلما جاء، جب اس کے قریب پہنچا، نودی، آواز مل گئی، انبورک من ثبت فی النار، جو اس آگ کے اندر ہے وہ برکت والی ذات ہے، ومن ثبت حولہا، اور اس کے ارد، من ثبت فی النار ومن ثبت حولہا، یہ نائب فاعل بنیں گے بورک کے لیے، یہ ان تفسیری ہے. اور بتاویل اس کو نائب فاعل نودیہ کا بنا دے، یا یہ کہ نودیہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ اس کی تفسیر ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات پاک ہے رب العالمین. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یہ انہو میں ضمیر شان ہے مولانا. جب وہاں پہنچا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے چونکہ اللہ سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی تھی، پہلی مرتبہ نبوت مل رہی ہے اور گفتگو آپ کی ہو رہی. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یہ انہو میں ضمیر شان ہے، کوئی مرجع نہیں ہے اس کا. انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز و غالب بھی ہوں، اور الحکیم و حکمت والا بھی ہوں. جب میں غالب بھی ہوں اور حکمت والا ہوں، لہذا میں آپ کو بھی غالب کر دوں گا، اور یہ ہے کہ اس کی حکمت کو بھی میں جانتا ہوں، اور تجھے بھی حکیم بنا کر کے چھوڑ دوں گا، تو تیری باتیں بھی حکیمانہ ہوں گی. لہذا تیاری کر لے دشمن کے لیے، ابھی سے میں آپ کو تیار کر کے بھیجتا ہوں. تو میرے طرف سے چونکہ میں غالب ہوں، تو بھی جائے گا میرا نمائندہ بن کر کے. نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تجھے بھی غلبہ حاصل ہوگا، لیکن تھوڑی سی پریکٹس کرو، تیاری کرو. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو یہ کہ پھینک دو. آپ نے فَأَلْقَا پھینک دیا. فَلَمَّا رَآهَا، جب اس کو دیکھا، اس حال میں کہ تہتز، وہ حرکت کر رہا ہے، حرکت کر، کأنہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. یہ کأنہا جانن حال بنے گا، تہتز بھی حال بنے گا، رآہا میں ہا ضمیر سے، یہ پورا ہوگا شرط. اور ولّا مدبرن، پشت پھیر کر کے موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگا. ولم یعقب، پیچھے مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں. یہ اس کے لیے جزا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا. فَقُلْنَا لَهُ، ہم نے کہا کہ یا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے سامنے میرے قاصد ڈرتے نہیں ہیں. سمجھے؟ میرے قاصد میرے سامنے ڈرتے نہیں ہیں. میں ان کے ساتھ مجرمی والا تھوڑی معاملہ کرتا ہوں، تو مجرم تو نہیں ہے. میں تو آپ کو صرف پریکٹس کرا رہا ہوں. اپنے ڈنڈا کو جو سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ گیا، اور کہتے کہ لا تخف خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرۃ الاولی. تو بعض نے کہا کہ حضرت نے ہاتھ تم پر کپڑا رکھ کر کے ایسے آگے ہو گیا، اپنے ڈنڈا سے ڈر رہا ہے. سانپ تو سانپ ہوتا ہے. سو تو نہیں گئے؟ سو گیا. آج فجر کے بعد میں سو گیا، تو اس لیے دیکھو میں بھی بار بار ایسے ٹیک لگا رہا ہوں. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ. فجر کے بعد جو سوئے گا نا تو وہ ڈھیلا ڈھالا گا. ہاں، تفسیر قرآن چل رہا ہے جی، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ فجر کے بعد جو لوگ سوتے، سب ایاکم ونومۃ الغداۃ، فجر والی نیند سے بچو. فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ، منہ سے بدبو، ڈھیلا پن، مردانگی کمزور. اس وقت تو آپ کی مردانگی کمزور ہی تو بہت اچھا ہے، آمین. سمجھ شریف ہے کہ، لیکن شادی کے بعد پھر یہ کہ مردانی کمزور نہیں ہونی چاہیے. فجر کے بعد یہی ہوتا. حضرت اقدس آخر میں جا کر کے 100 سال کے قریب پہنچا، پھر کچھ بیماریاں حضرت کو شروع ہو گئی. حضرت کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، اور اس پر قسم اٹھاتے تھے کہ مجھے درد سر کبھی بھی نہیں ہوا، اور قبضی میں نے کبھی چھوڑی بھی نہیں کہ قبض مجھے لگے. حضرت شیخ الحدیث استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ. اور فجر کے بعد حضرت کے ہاں سونا کفر تھا، اور باقی ہمارے کچھ اساتذہ تھے کہتے فجر کے بعد سونا واجب ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے کہ کراچی میں تو لوگ ڈھیلے ڈھالے ہوتے، 2 بجے تک 3 بجے تک تو وہ کیا کرتے، ٹیلی ویژن دیکھتے، شو دیکھتے، اور صبح نماز معاف ہے ان کو. ٹیلی ویژن کے اتنے ثواب کمائے تو صبح فجر کی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ثواب جو ان کو ٹیلی ویژن ملے، 3-4 بجے تک ٹیلی ویژن، پھر اس کے بعد سو جاتے. 11 بجے اٹھ کر کے بڑے لوگ ناشتہ کرتے، 11 بجے ان کا ناشتہ ہے، تو دوپہر کا ان کا کھانا پھر 4 بجے ہے، اور رات کا کھانا پھر 12:30 بجے. بڑے لوگ
جس کو بھی دیکھو کہ اتنا ڈھیلا ڈالا کہ اللہ کی پناہ. ہاں آپ تو مرشد ہیں نا، سمجھے، مرشد لوگ ہیں. یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے سامنے انبیاء ڈرا نہیں کرتے، ہاں مجرمین ڈرتے ہیں. الا من ظلم، یہ مستثنی منقطع، الا من ظلم، ہاں اگر کوئی ظالم ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر یہ کہ اللہ کو ظلم کرے لیکن برائی کے بعد پھر نیکی اس کی جگہ پر لائے، پھر نیکی کرے، تو فإنی غفور رحیم بہ، میں اس پر یہ کہ اس کے گناہ بخشتا بھی ہوں، فاغفر لہ، میں اس کو بخش دیتا ہوں، فإنی غفور رحیم. وادخل یدک فی جیبک، ایک یہ کہ ڈنڈا تیرا سانپ بن گیا، دوسرا وادخل یدک فی جیبک، اپنے دست مبارک کو اپنے گریبان میں داخل کر دو، اور ان ادخلتہا، جب آپ داخل کریں گے تو تخرج بیضاء، چمکتا دمکتا تیرا ہاتھ نکلے گا، حال کونیا کائنۃ من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، جیسے کہ برس والوں کی بیماری سفیدی ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوگی، آپ ٹھیک ہوں گے لیکن یہ معجزہ کے طور پر ہاتھ چمکتا دمکتا رہے گا. کائنۃ فی 9 آیات، 9 معجزات کے ساتھ یہ بھی اللہ کا بھلا کرے معجزہ آپ کو ملے گے. اور حال کونک ذاہبا الی فرعون و قومہ، درا حال کہ آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں گے. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قسم کا قوم ہے. فلما جاءتہم آیاتنا، جب روشن نشانیاں فرعون کو پہنچی، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، درال کی روشن نشانی ہم کو پہنچی، قالوا ھذا سحر مبین، یہ معجزات ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی گزر چکے. قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها، ان کا انکار انہوں نے کیا، حال یہ کہ وقد استیقنتھا انفسہم، لیکن ان کے دل نے یقین بھی کیا تھا، ظلم و علوا، یہ ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، یہ ظلم اور یعنی ایک آدمی دلی طور پر جانتا ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے اور اس قسم کا معجزہ غیر نبی پیش نہیں کر سکتا، یہ اس قسم کے معجزہ نبی پیش کرتا ہے، اس کے باوجود پھر بھی مانتا نہیں ہے. بیوی ضد میں آتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ گھر چلانے والا شوہر ہے، یہ بچے بھی اللہ کا بھلا کرے شوہر کے، لیکن بیوی ضد میں، تو نے مجھے کیا دیا، تو نے مجھے کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا. اس سے کہو یہ جو 12 بچے یہ کہاں سے، آپ کو ہم نے کچھ نہیں دیا ہے تو یہ 12 بچہ ایسے ہوا پہ آ گئی کیا، سمجھ رہی؟ اس لیے حضرت نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، زندگی بھر عورتوں پر احسان کرو، تھوڑی سی اگر کمزوری دیکھی تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، آپ سے میں نے کوئی خیر بھلائی نہیں دیکھی. ان بچوں میں سے ایک ایک بچہ خیر ہے یا شر ہے؟ تو نے شر جنم دیا نا. لیکن چرسی قسم کے لوگ، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کیا جی، چرسی قسم کے، چرسی خود بیٹھا ہوا اس پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ چرس لگا رہا ہے 4 پائی پر، ایسے نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کا بڈھا باپ، اس چرسی کے بچے تھے، بچے نماز پڑھ رہے تھے، کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تیرے بچے نماز پڑھ رہے تو چرس پی رہا. چرسی نے کہا ابا جی یہی تو میری اور آپ کی تربیت کا فرق ہے. بوڑھے نے کیا کہا کہ شرم آنی چاہیے، تو شرم، چرس پی رہا ہے 4 پائی پہ بیٹھ کر، تیرے بچے کیا ہیں، وہ نماز پڑھ رہے. کہتے ہیں کہ یہی تو کیا ہے، یہی فرق ہے میری اور آپ کی تربیت کا. کیا ہے؟ میری اور آپ کی تربیت کا، کہ میں نے ان کی تربیت کی، یہ نماز پڑھ رہے، تو نے میری غلط تربیت کی کہ میں چرس پی رہا. یہی تو فرق ہے میرے اور آپ کی تربیت کا. آئے سمجھ میں؟ دیکھے جی، ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کہ تخریب کاروں کا انجام کیا ہو گیا. واستيقوا جحدوا بها، ان آیات کا انکار کرتے اس حال میں، وقد استيقنتها انفسهم، ان کے جی یقین بھی کرتا ہے ان کے دل، وقد استيقنتها قلوبهم، ان کے دلوں کو یقین ہے، پھر بھی انکار کرتے. جحدوا بها ظلما وعلوا، ظلم اور یہ کہ سرکشی کی وجہ سے.
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اس کے بعد فرماتے ہیں ظالم کبھی انی لا یخاف لدی المرسلون، نبی کو ڈرنا چاہیے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن میرے بندے جو ہیں نا جو خاص، ان کی کامیابی دیکھو. داؤد علیہ السلام کی حکومتیں، بادشاہت، سلطنت دیکھو، اور اس کے ذکر و اذکار کو دیکھو. اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ظالم کبھی کامیابی اس کو ملتی نہیں، اور میرے بندوں کو کبھی ناکامی ہوتی نہیں. اب ان پیاروں کا قصہ بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد باپ کو اور اس کے بیٹے سلیمان کو علم ہم نے دے دیا. وقال، دونوں نے شکر کے طور پر کہا، دونوں نے اللہ آپ کا بھلا کر اس علم کو قبول کر کے کہنے لگے وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے، یا حمد شکر کے معنی میں، جس نے ہمیں فضیلت دے دی اپنے مومن بندوں میں سے. وورث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان وارث بن گئے اپنے ابا داؤد علیہ السلام کے. وراثت دینی ہے مولانا. وورث سلیمان و داؤد وقال یا ایھا الناس، حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ لوگوں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی ہے. وقد اوتینا من کل شیء، اور سب کچھ ہمیں ریاست اور مملکت اور حکومت ساری چیزیں ہمیں مل گئی. ان ھذا لهو الفضل المبین. وحشر لسلیمان، ساری چیزیں مجھے ریاست اور حکومت سے جن کا تعلق ہے وہ مجھے مل گئی. واوتینا من کل شیء، ریاست اور مملکت کے ساتھ جن کا تعلق ہے. ان ھذا لهو الفضل المبین. اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت کو بیان فرما رہے. وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس والطیر، سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کو جمع کیا گیا. حشر لسلیمان، اور سلیمان کے لیے، سلیمان کے سامنے جنود لشکر اس کے کائنات من الجن والانس والطیر، جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جو تھے، یہ جنود سے حال بن جائیں گے ثابتتاً کائناتاً. ان کو جمع کیا گیا. فہم یوزعون، پھر ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا تاکہ سب کو اول سے آخر تک جمع کیا جائے. فہم یوزعون، ان کو لایا جاتا تھا. فہم یوزعون، قابو میں رکھا جاتا تھا. فہم یوزعون، تاکہ سارے کے سارے ایک جمع ہو جائیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہ سارے لشکر، پرندے، جنات، انسان، سب سلیمان کے ساتھ تھے. یہ پوری لشکر جا رہی ہے، سفر کر رہے. کیا کر رہے ہو؟ فر کے ساتھ. سبحان اللہ، کیا مزہ ہوگا مولوی صاحب، سمجھے؟ ہو گیا. حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ اللہ علیہ، کبھی 10,000 اگر ہمارے ساتھیوں کا مجمع ہوتا. آج حکومت اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھے، عوام کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. وہ ہوتے 2,500. کتنے ہوتے ہیں؟ اور محتمم صاحب کہتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک بڑی تعداد ہے، اس میں تمام علوم اور فنون کا انتظام ہے. اس میں تمام علوم اور فنون کا انتظام. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا لشکر ہوں گے، چرند و پرند، سارے مخلوقات، سمجھے؟ وحشر لسلیمان وجنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، ان کو قابو میں رکھا جاتا تھا، روکا جاتا تھا تاکہ اول آخر مل جائیں. حتی ابتدا یہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وادی نمل پر، یہ شام کے اندر ہے. یہ وادی جو ہے نا، وادی نمل، یہ شام میں ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر کثرت سے چیونٹیاں ہوتی ہیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ لئلا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کے لشکر یہ کہ تمہیں روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، نبی ظالم نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلے گا، چیونٹی چھوٹی ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو گیا مولانا؟ حضرت سلیمان نے بلا کر کے آواز سنی، کہا کہ تو نے کہا سلیمان تمہیں روند ڈالے گا، ہم ظالم ہیں؟ ہاں اس طرح مخلوقات کو روند ڈالیں گے؟ اس نے کہا حضرت میں نے وہم لا یشعرون بھی تو کہا ہے نا، بے شعوری میں جب پتہ نہ ہو. یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها لاجل قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہ ہنستے ہوئے، اللہ کا تبسم، مسکرایا، ہنستے ہوئے، من قولها لاجل قولها، اس کی قوم کی وجہ، اس کی قول کی وجہ سے. خیال کر لینا، تبسم الگ ہے، ضحک الگ ہے، اور قہقہ الگ ہے. تبسم یہ تبسم ہے جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی. ذیک میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والا میرا سنتا ہے، میں خود بھی سنتا ہوں، اور کہکہ کے اندر سمجھتا ہے،
کیا کہ میں تو آپ نے پڑھا. اب تبسم ہے تو ذہق نہیں ہے, ذہق ہے تو تبسم نہیں ہے, دونوں کو کیسے جمع کیا؟ تبسم یہ اللہ آپ کا بلا کہ تبسم کے عامل سے ضاحکاً حال بنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسکراتے ہوئے ہنسنے لگے, تبسم کرتے ابتدا ہوتی ہے تبسم سے اور آگے جا کر کے اللہ آپ کا ذہق کی شکل اختیار کرتا ہے, سمجھے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, بولو وہ کوشش کرتے پہلے ایسے ایسے ہوتے لیکن پھر آخر کار ان سے مسئلہ چلا جاتا. ہم لوگ کلات جا رہے تھے, حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کی تعزیت پر مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے اور کچھ ساتھی تھے, ہم لوگ چلے گئے. راستے میں خضدار کے قریب پہنچے, میں نے ایک قصہ بیان کیا. مفتی صاحب اتنا ہنسا کہ توبہ توبہ توبہ. قصہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ امام صاحب نماز میں شروع ہو گئے. امام صاحب نماز میں شروع, پہلی رکعت میں اس نے پڑھا قل اعوذ برب الناس, تو پٹھان نے پیچھے سے سوچا کہ بھائی قرآن تو ختم ہو گیا, دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا. امام صاحب نے تو سخت گالی دی پٹھان نے, کہا بل رکعت کی سوائے فلانگ, سمجھے, دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے. اپنی ماں کی وہ سخت گالی دی اس کو نا. تو یہ قصہ میں نے مفتی صاحب کو سنا ہے. پھر اللہ کی شان ہے, مغرب کی نماز جا کر کے میں نے پڑھائی تو یہ حضرات پیچھے ہنس گئے. نماز ہی خراب ہو گئی, یہ سارے کے سارے ہنس گئے اپنے پر. نہیں چونکہ ابھی نیا قصہ شروع کیا تھا, پتہ نہیں کسی کو کچھ یاد آ گیا, سمجھے. آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی میں یہاں سلام پھیرتا ہوں, سلام پھیر کر کے ہم تو یہ ہمارے پٹھان اور بلوچ ماشاءاللہ بہت شائستہ ہوتے ہیں, سمجھے. تو پھر یہ کہ جو مسبوق ہوتے ہیں جن سے کچھ رکعتیں چلی گئیں تو پھر وہ کھڑے, تو اب امام سے دیکھ رہے ہیں, ہم نے تو رخ ان کا کی ہے اور بعض اپنے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, سمجھے بھائی, تفصیل کے ساتھ. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اب اگر آدمی ہنسے کب تک آدمی کنٹرول کرے گا, سمجھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہنس رہا, تو نہیں ہنسے گا. کیا وہ جو کھڑا ہو گیا اس کو تو دیکھ لو نا, سمجھے, اس کو دیکھو کہ کس انداز میں وہ نماز پڑھتا ہے, سمجھے. آدمی کب تک کنٹرول کرے گا. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی قول سے, اس کی قول کی وجہ سے مسکراتے ہوئے حضرت نے, یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کہ تبسم, پھر ہنستے ہوئے آپ نے کہا وقال یا رب اوزعنی, اے اللہ مجھے الہام فرما دے اس بات کی, ان اشکر نعمتک, تیری نعمتوں کی شکر ادا کر دوں, التی انعمت بها علی, جو آپ نے مجھ پر کی, وعلی والدی, میرے والد پر, وان اعمل صالحا, اور یہ بھی ہمیں توفیق دے دے, الہام کر دے, ان نعمل صالحا, نیک عمل کرے, ایسا نیک عمل کی طرزہ ہو جس کو تو پسند کر دے, یہ صفت بنے گا صالحین کے لیے. وادخلنی برحمتک, اور اپنے رحمتوں کے سایوں میں, فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں میں ہمیں داخل کر دے. یہ ہو گیا جی, اللہ نے حکومت سلیمان علیہ السلام کو دی. وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الحدود, پھر پرندوں کی آپ نے یہ کہ تلاش کی, پرندوں کی تلاش کی. وتفقد الطیر, تلاش کیے غائبانہ پرندوں کو. فقال, دیکھ فرمایا کہ ما لی لا اری الحدود, کیا ہو گیا کہ ہدہد کو میں نہیں پا رہا ہوں. ما مبتدا بنے گا, کائن لی, یہ اس کے لیے خبر بنے گا. لا اری الحدود, یہ لی سے اس سے حال بنے گا. کیا ہو گیا کہ مجھے لا اری حال کونی لا اری الحدود, میں ہد کو, اب تک بھی اس کو ہم لوگ مرغ سلیمان کہتے, یعنی سلیمان کا پرندہ. اب پتہ نہیں اس کو پختہ کے سوائی, ہاں, ملا چرگا, یہ ملا چرگا ہے, اس کے اوپر جو تاج ہوتا ہے, سمجھ شریف میں. ہاں تو تم لوگ بہت بدبخت ہو پٹھان لوگ, ملا چرگا. ہم نے تو اس کو ابھی تک مرغ سلیمان, یہ سلیمان کا پرندہ ہے, سمجھے. مرغ سلیمان اور مرغ سلیمان, ہم اس کو ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا پردہ, یہ پرندہ. ام کان من الغائبین, یا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, تلاشی تو آپ نے لے لی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, سخت قسم کا عذاب اس کو سکھا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا اس کو ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا سری کوئی دلیل لے کر کے آئے گا اپنی بے قصوری پر کہ میں بے قصور ہوں, سری دلیل. اس لیے شاگرد جب غیر حاضر ہو تو کوئی معقول دلیل بیان کرے, نہیں تو پھر یہ کہ قابل ہے کہ شاگرد کو عذاب شدید دے دو یا اس کو ذبح کر دو.
سمجھ رہی ہے کہ اس لیے کہ یہ سارے اللہ کا بلک جو سبق میں نہیں آتا اس کے جیسے فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر ہوئی تھی، وہ ٹھہرے تھے تھوڑی دیر کے لیے، فقال، پھر اس کے بعد آگے کہنے لگے احطت بما لم تحط به، یہ شاگرد کو دیکھو کہتے میں وہ خبریں جن خبروں کا مجھے علم ہے، جن کا میں نے احاطہ کیا، لم تحط به، آپ نے ان کا احاطہ نہیں کیا، یعنی جو خبریں میں جانتا ہوں، حضرت آپ اللہ کے نبی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وجئتک من سبع، قوم سبا اور شہر سبا سے میں لے کر کے آیا ہوں تیرے پاس کیا چیز، بنبأ یقین، یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، سچی خبر اور یقینی خبر لے کر کے آ جاؤں۔ انی وجدت امرأۃ، حضرت میں نے وہاں ایک خاتون کو دیکھا، اس قسم کی خاتون موصوف ہے، تملکہم، جو ان کی بادشاہت چلاتی ہے۔ یہ یمن کا شہر تھا، یمن کا علاقہ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اس خاتون نے اپنی حکومت رچائی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ عورت میک اپ کر کے باہر نکلے اس کو ماننے والے تو ہر جگہ ہوتے، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر جان ہمارا، سمجھے؟ ریاست در ریاست اس نے قائم کی تھی۔ حالانکہ ریاست آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو مسلمان جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی، سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن سلیمان کی حکومت مشرق و مغرب پوری دنیا کے اندر، ہوائیں بھی مسخر، اس کے باوجود جنات بھی آپ کے مسخر، لیکن سلیمان کو پتہ نہیں ہے میری حکومت کے اندر کوئی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلام آباد والوں کو ہمارے لوگوں نے اس لیے پیٹا نا، کہا کہ ریاست در ریاست قائم کر رہے، حضرت حاجی پرویز مشرف علیہ ما علیہ وفیہ ما فیہ علیہ اللعنۃ بما یستحق، سمجھے؟ جس کا وہ مستحق ہے، جتنا میرے رب اس پر، اور برس رہی ہے اس پر۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے؟ جناب کہتے ریاست کے اندر ریاست قائم کر، تو محترمہ نے جو ہے نا یہ سبا یمن کا علاقہ، یہاں پر انہوں نے یہ ہے کہ وہ کیا تھا، یعنی ریاست اپنی قائم کی۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، سب کچھ اس کو دیا گیا تھا، تملکہم پر آتا، سب کچھ کا مطلب مملکت اور حکومت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت، باقی کل شیء کے اندر مردانگی اس کو نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی تو شے ہے، وہ خاتون تھی، مردانگی اس کے پاس نہیں تھی، آپ کے ہر چیز اس کے پاس تھی۔ ارے سمجھے؟ اس لیے یہ کلی عرفی ہے جو وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا تخت ہے اس کا، سمجھے؟ وجدتها وقوما، حضرت میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا، یسجدون للشمس، جو سورج کو سجدہ کرتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، وزین لهم الشیطان اعمالهم، ان کے اعمال شرکیہ کو شیطان نے ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا، یہ شرک بھی ان کو بہت اچھا مل، فصدهم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے شیطان نے ان کو روک رکھا، فهم لا يهتدون الى التوحید، یہ توحید تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے، ان کی رسائی نہیں ہوتی توحید تک۔ یہ شرک کے اندر ظالم کے بچے اس طریقہ پر یہ کہ لگے ہوئے، اڑے کچھ پلہ پڑ گیا۔ اب اللہ یسجدو، یہ بتاویل مصدر، اس کو آپ بدل بنائے اعمالهم سے، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال بد کو خوبصورت کر دیا ان کی نگاہوں کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اللہ یسجدو للہ، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ الذی یخرج الخبا، جو چھپی چیزوں کو بھی ظاہر کر دے گا آسمان و زمینوں میں، ویعلم ما تخفونہ وما تعلنون، اللہ کے لیے آپ کو سمجھ میں آنی ہے، اللہ یسجدو، اس کو آپ یہ ہے کہ اعمالهم سے اس کو بدل بنا دے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری صورت بالکل آسان ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال بد کو خوبصورت بنا دیا ہے، فصدهم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے شیطان نے ان کو روکا ہے، فهم لا يهتدون الى ان يسجدوا، یہ لا زائدہ ہوگا، ان لا يسجدوا لا زائدہ الى ان يسجدوا، یہ کبھی رہنمائی نہیں پاتے اس بات تک ان کی رسائی ہوگی بھی نہیں کہ ان يسجدوا للہ الذی، کہ وہ سجدہ کرے اس اللہ کو کہ یخرج الخبا، جو چھپی چیزوں کو بھی ظاہر کر دے گا جو آسمان اور زمینوں کے اندر ہو، ویعلم ما تخفونہ وما تعلنونہ، جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اڑے مزہ ہے نہیں ہے؟ دوسری صورت میں لا زائدہ ہو گیا، لا یہتدون کے ساتھ یہ مطلب لا یہتدون الی ان یسجدوا، لا یہتدون الی ان یسجدوا، اور پہلی والی صورت میں بالکل لا زائدہ نہیں ہے، اعمالهم سے وہ بدل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت، حضرت سلیمان نے فرمایا عجیب بات، اب ہم غور کریں گے آپ نے سچ کہا، ہم کنت من الکاذبین، یا تو چھوڑو خان ہے موسمیات والوں کی طرح جھوٹ چھوڑتا۔
اذهب بخطابی، میرے اس خط کو، اذهب بکتابی ھذا، یہ ھذا بدل یا عطف بیان بنے گا کتابی سے، میرے اس خط کو لے جاؤ، فالقہ الیہم، اس کو ان کے سامنے پیش کرو، اسی طریقہ پر فالقہ الیہم ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جاؤ، واپس آ جا، تھوڑا سا ہٹ جاؤ ان سے، فانظر دیکھو ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، ماذا محلا منصوب مفعول به یرجعون کے لیے، دیکھو کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، یا چنانچہ خط جب محترمہ کو مل گیا تو محترمہ نے، سمجھدار قسم کی خاتون تھی، جاؤ اڑ جا پٹائی، جا سکندر جاؤ جاؤ شاباش، جاؤ پکڑ کر کے کس کر کے پٹائی کرو، یہ اوپر سے جوتے موتے پھینک رہے، ڈھیلے ڈالے کے بچے، ہاں ایک دو تھپڑ لگائے اس نے، دیکھ لینا مولانا بڑا مزہ آئے گا۔ اذهب بخطابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجون، پھر دیکھ لو کہ کیا جواب یہ دیتے ہیں، ذرا ان سے ہٹ جاؤ، اور تول عنہم واپس ہو جاؤ ان سے، یہ واپس سے بہتر یہ کہ تول عنہم، ان سے تھوڑا سا مڑ جا، ایک طرف ہو جا، ہٹ جا، اور فانظر، پھر دیکھو ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ محترمہ نے جب خط کو دیکھا کہ ایک پاور والا خط پاور والے حکومت کی طرف سے آیا ہے، قالت یا ایھا الملؤ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک معزز قسم کا خط آ گیا ہے، میرے سامنے ڈال دیا گیا، خط آ گیا ہے، اور وہ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے، وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، اور وہ یہ ہوا اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوا اللہ تعالی علیہ، کہ تم لوگ ہمارے سامنے سرکشی نہ دکھاؤ، ہم سے سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سلوٹ کر کے آ جاؤ، تمہاری بدماشیوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ حاکم دے دے، اس قسم کا حاکم دے دے، اور ہمیں حاکم جب سے بھی پاکستان کو ملا ہے، گدھا بھی ایک حاکم ہے، اب دیکھیں نا کہ گدھا جب محلے کی طرف پیچھے کہ پر 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 پر، سمجھ رہی ہیں گدھا کیا کہتے، پہلے ان میں جرت ہی نہیں ہے، ایٹم بم تم نے استعمال کیا، ایٹم بم کے لیے جرت چاہیے، ایٹم بم کی دھمکی اس کو استعمال وہ کرے گا کہ جو محمد کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والا ہوگا، سمجھے، اس کے لیے انگریز کے پتلوں کو استعمال کرنے والا میرا رب اس کو یہ جرت نہیں دے گا، سمجھے، اس کو وہی استعمال کرے گا، ہتھیار خود چلتا نہیں، ہتھیار کو چلایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی تلوار کو دیکھ کر کے لوگ اٹھا بھی نہیں سکتے تو ہنس کر کے کہتے ہیں السیف بالساعد للساعد بالسیف، السیف بالساعد، تلوار چلتی ہے بالساعد بازو سے، للساعد بالسیف، بازو تلوار سے نہیں چلتا، تلوار چلتی ہے بازو سے، اس کے لیے جرت چاہیے، سمجھے۔ ہمارے بلوچ کو پکڑا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پسٹل رکھا ہے، پسٹل پسٹل، پولیس والوں نے تلاشی لے لی، اس سے پسٹل نکلا، ناکہ بندی ہوتی نا جیسے، تلاشی لے لی، پسٹل نکلا، کس کر کے پولیس نے ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا، سمجھے بھیا، پھر چھوڑ دیا، پسٹل اس سے لے لیا اور جا کر کے اس کو بٹھایا، اب بلوچ یہاں رو رہا وہ کسی نے کہا چڑھے تھے پترے، دو تھپڑ پڑے ہیں، اتنے رو رہے ہو، کہا خدا کی قسم تھپڑوں کی تکلیف نہیں ہے، رو رہا ہوں اپنی بے غیرتی پر کہ پسٹل تھا پھر بھی میں نے اس کو گولی نہیں ماری، اپنی بے غیرتی پر کہ جا کر کے بلوچوں کو کیا جواب دوں گا کہ کہیں گے بے غیرت تیرے پاس پسٹل تھا پھر بھی تو نے نہیں مارا، یہ ہے جی، اس پر رو رہا ہوں۔ تو ہتھیار کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے غیرت اور جرت چاہیے، سمجھے۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ گدھا بھی اپنا پریشر دکھا، پہلے تو ہے ہی نہیں، گدھا پھر بھی اچھا ہے، وہ للکارتا ہے پیچھے سے، تو کسی نے گدھے سے کہا یہ ڈھینچو ڈھینچو کیا ہے، کہا محلے والوں کو ڈراتا ہوں، کیا کرتا ہوں، ان کے طرف رخ کر کے ڈراتا ہوں، اپنا پریشر ڈالتا ہوں، کہا پیچھے جو پر ہے، کہا یار سچی بات ہے، خود تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں، سمجھے بھیا، دونوں کام کرے، پریشر بھی ڈال رہا ہے اور خود بھی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر چھوڑ بھی رہا ہے۔ ہم لوگوں میں یہی ہے کہ امریکہ سے کوئی ایک اگر آرڈر آتا ہے تو اذا زلزلت الارض زلزالها، کانپنے لگتے ہیں کہ یہاں پر، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، دیکھ لینا مولانا، اللہ تعالی یہ ہے جی، کہتے ہیں کہ علماء
حکومت نہیں چلا سکتے. یہ تمہارا باپ کوئی انگریز تھا؟ یہ آسمانی کتابوں کے حافظ تھے، علماء تھے. انبیاء تو ہر نبی عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں. نبی ماسٹر نہیں ہوتا، خیال کر لینا، نبی عالم ہوتا. علماء اس طرح حکومت چلاتے. اللہ تعالی علیہ ہوا اللہ تعالی علیہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے سرکشی نہ دکھاؤ. واتونی مسلمین، فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ. مجھے اطلاع مل گئی کہ میری ریاست کے اندر تم نے ریاست قائم کی ہے. قالت یا ایھا الملو، یہ خاتون بہت سمجھدار قسم کی خاتون تھی مولوی صاحب، سمجھے؟ بے نظیر، واقعتاً ایک سمجھدار خاتون تھی، سمجھے؟ یہ تو اس کا تو کہنا کیا. قالت یا ایھا الملو، اے میرے سردارو چمچو، افتونی فی امری، اس صورت حال میں مجھے مشورہ دے دو. افتونی فی امری ھذا، اس صورت حال میں تم مجھے مشورہ دے دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملہ کو طے نہیں کر سکتی، میں کسی مسئلے کو طے نہیں کر پاتی. حتی تشہدونی، یہاں تک کہ آپ لوگ موجود ہوتے ہیں. امرن کا میرا ترجمہ میں نے معاملہ کر دیا. کسی معاملہ کو میں اس کے یہ کہ قطعی فیصلہ نہیں کر پاتی. حتی تشہدونی، یہاں تک کہ آپ موجود ہوتے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ کیا مشورے میں برکت ہے؟ قالوا نحن اولو قوت، یہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں. سمجھ رہی میاں کہ نہیں؟ شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کے وفادار، شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کے. اس کے رخساروں کو دیکھا، محترمہ تھی بھی تو خوبصورت، تیری طرح تھوڑی کالی تھی. سمجھ رہی میں؟ اس لیے بعد میں مفسرین بہت سے لکھتے حضرت نے اسے نکاح بھی کیا اور سونی خاتون تھی، سمجھے؟ نیا میں تھوڑی منہ نے سس آئے سمجھ. اب دیکھو، لیکن اس کے رخساروں کو دیکھ کر کے سب دیکھو ایسے دیکھتے. نحن اولو قوت واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. سمجھے؟ نحن اولو قوت، ہم طاقتور ہے، واولو باس شدید، سخت لڑاکو ہے، لیکن پھر والامر، اختیار الیک مفوض الیک، پھر بھی اختیار تیرے ہاتھ میں محترمہ. قائد ایک اشارہ، حاضر جان ہمارا، اختیارات آپ کے پاس. فانظری، غور کرو، غور کر کے ہمیں بتا دو. ماذا تأمرین ایانا، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ محترم کو دیکھے یہ خاتون اس طرح صبر والی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ اپنے لشکروں کو لے کر کے کسی بستی میں داخل ہوتے، افسدوها، اس کو بگاڑ کر کے رکھتے فتح کے بعد. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے اس بستی کے اہل رہنے والوں کو، ان کے اعزہ، ان میں معزز لوگوں کو اذلۃ، ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ لڑائی سے حتی الامکان بچنا چاہیے. اچھا بادشاہ وہ ہے کہ، لیکن یہ کہ پانی جب سر سے گزرتا ہے پھر تو ہوگا. آیا سمجھ میں؟ اس لیے آگے کذالک یفعلون، یہ محترمہ کا مقول ہے، جی ہاں اسی طرح کر کے چھوڑو. یفعلون فعلا کذا. دوسرا یہ کہ اس کو کاٹو. محترمہ کہہ رہی ہے کہ بادشاہ لوگ جب اپنے لشکروں کو لے کر کے کسی بستی میں داخل ہوتے لڑائی کے لیے، افسدوا، بگاڑ کر کے اس کو چھوڑ دیتے. وجعلوا اعزۃ اہلیہ، اس بستی کے معزز لوگوں کو اذلۃ، ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ذلیل ہو جائیں گے ہم لوگ. تو آگے بس اس پر بس کرو. اب یہ اللہ کی طرف سے اس کا قائل اللہ. قال اللہ فرماتے کذالک یفعلون، ہاں اسی طرح ہوتا ہے. پہلے اس کو مقول بنایا تھا کس کا؟ محترمہ کا. اب اس کو مقول بنا رہے محترمہ، اس کو مقول بنا رہے اللہ تعالیٰ کے. اب دیکھو یہ ہے دنیا میں، یہ ساری سیاست آج بھی یہی چل رہی. ڈالروں سے خریدو، سمجھے؟ ڈالروں کو، اے مولویو، یہ سننے کی چیز ہے مولوی سے، سمجھے؟ اس لیے میں لڑائی کی نہیں سوچتی. پہلے ہم ڈالر بھیجتے ہیں، سونا چاندی، اگر اس میں وہ رضامندی اس نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، نہیں تو پھر مسئلہ پھر اس کے بعد سوچیں. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ عظیمۃ، تنوین تعظیم کے لیے بہت بڑا گفٹ میں بھیج رہی ہوں. فانا ناظرۃ، پھر میں انتظار کرتی ہوں. بما یرجو المرسلون، قاصد کیا جواب لاتا ہے ہمارے قاصد؟ کیا ڈالروں کو قبول کرتا ہے، سونا چاندی کو؟ سلیمان یا نہیں کرتا؟ ہمارے نظریوں کو پیسے سے خریدتے ہیں. فلما جاء سلیمان، جب قاصد سلیمان کے پاس آ گیا، وہ ڈالر لے کر کے آئے، سونا چاندی لے کر کے. بہدیۃ، وہ ہدیہ چھوٹا سا ہدیہ نہیں تھا. بہدیۃ عظیمۃ، شر احرز عن ابن، جو آپ نے پڑھا ہے. ہدیۃ عظیمۃ لے کر. قال اتمدوننی بمال، تم مال سے میرے تعاون کرتے ہو. اتنے مال ہے کہ نقرہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنا ہے. اتمدوننی بالمال نہیں ہے بلکہ بمال، کوئی بہت بڑا مال ہے جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے تم لے کر کے آئے، لیکن فما، یہ کلمہ تمہارا عموم کے لیے، واہ نبی تیرے جواب پہ قربان جاؤ. فما آتانی اللہ،
جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا خیر مما آتاکم، وہ سب بہتر ہے تمہارے ان ڈالروں سے جو تم ہمیں دے رہے ہو. جو اللہ نے تمہیں دیا ان سے زیادہ ہمیں اللہ نے دیا. جنات پر فرشتوں پر، جنات پر اور انسانوں پر، پوری دنیا پر میری حکومت ہے. تو کس دنیا میں رہ رہی ہے چھوٹی سی جگہ لے کر کے، اس پر یہ ہے کہ جیسے کہ دبئی والے نے کہا کہ اگر پاکستان ہماری شاچ نہیں دے گا تو ہم یہ کریں گے. تو ہمارے پاکستان کے ایک وزیر نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ تو پاکستان کی چھوٹے کالونی کے برابر بھی نہیں. دبئی کوئی حکومت ہے کہ تو آنکھیں دکھاتا ہے؟ آنکھیں تو وہ دکھائیں کہ جن کے پاس افرادی قوت ہو. تیرے پاس ہے کیا؟ دبئی، شارجہ، العین، ابوظبی، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے، آپ دبئی سے پیشاب کریں تو شارجہ میں جا کر کے پہنچے گا. شارجہ میں بیٹھ کر کے اگر آپ پیشاب کریں گے تو پھر بنی یاس تک پہنچے گا. بنی یاس میں پیشاب کریں گے وہاں سے تو وہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے وہ العین میں. ایسے یہ چھوٹی چھوٹی کالونیاں ہوتی مولوی صاحب، سمجھے؟ یہی حال ہے قطر کا، دوسروں کا. ان کو ملا کر کے سعودی اتنا بڑا ملک ہے لیکن 2.5 کروڑ اس کی آبادی، 2.5-3 کروڑ آبادی. 2.5-3 کروڑ میں 1 کروڑ سے زائد بروئی، پٹھان، بلوچ یہ لوگ ہیں. اس کے اپنے کیا مسئلہ. یہاں تو ماشاءاللہ پٹھان، بلوچ، مہاجر، سندھی بھائی ہمارے ہڑے ہلہ بڑا، سمجھے بھائی جان؟ چاہے کھانا پینا ہو نہ ہو، ایک برمی کالونی کے سارے برمیوں کو جمع کرو، سعودی کی پوری آبادی سے زیادہ ہے. کیمانا سوں بھلا سوں، بس شادی کر سوں، نکال سوں، ڈال سوں، بس. سمجھے بھائی جان؟ اتنے برمی زیادہ ہے کہ خدا کی پناہ. سمجھ شریف میں کہ جگہ ہی نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هي الا ذکر للبشر. سمجھتے؟ اس نے کہا تو کیا منہ دکھاتا ہے؟ تیرے پاس کوئی ہے کیا؟ آئے سمجھ؟ مولوی صاحب اس کو دیکھو. قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا تمہارے ان سے جو کچھ تمہیں دیا اس سے بہتر ہے. بل انتم، تم لوگ 420 قسم کے لوگ، تفرحون بہدیتکم، ہدایہ سے تم لوگ خوش ہو جاتے ہو. ارجع الیہم، جا واپس ہو جا. سمجھے؟ یہ امر تحقیر کے لیے اس کو کہا جا واپس ہو جا. فلناتینہم، خدا کی قسم، ان لم یاتونی مسلمین، فرمان بردار اگر ہو کر کے نہیں آئیں گے، فلناتینہم بجنود. آپ سمجھے جواب؟ ان لم یاتونی مسلمین، اگر یہ فرمان بردار نہیں آئیں گے تو فواللہ، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، فلناتینہم بجنود، ہم یہ کہ ایسے ہی لشکر لے کر کے آئیں گے، لا قبل لہم بہا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. لا مقابلۃ لہم بہا، وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ولنخرجنہم منہا، سبا سے، سبا ان کی بستی تھی، سبا سے ان کو نکالیں گے خدا کی قسم، ذلتاً، بے عزت کر کے، وہم صاغرون، اور وہ رسوا ہو جائیں گے، مزید ذلیل و خوار ہو جائیں گے. قال یا ایھا الملأ، سلیمان نے فرمایا اے کمانڈرو آ جاؤ. سمجھے؟ اس نے اپنے کمانڈ، مجھے پیسے سے خریدتا ہے. یہ ہے نظریہ والا انسان، یہی ہوتا ہے، اپنے نظریہ کا سودا نہیں کرتا. واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ابوالکلام آزاد، واہ، ابوالکلام آزاد جو ان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اخبار جو تھا جس میں وہ وڈیروں کو، خانوں کو، چودھریوں کو بر صغیر پاک ہند میں جو لکھتا تھا ان کے خلاف، تو ایک آدمی نے تھیلی بھر کر کے پیسے بھیجا ابوالکلام آزاد کو کہ ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں، کمپرومائز کرو، کچھ ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کرو، اللہ کے لیے ہاتھ ذرا ہلکا رکھو، یہ پیسے ہماری طرف سے قبول فرماؤ. مولانا سننا رونے کا واقعہ ہے. کیا یہ لوگ تھے. حضرت اقدس ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ تھیلی مل گئی جو پیسوں سے چاندی کے روپے ہوتے تھے، جب وہ پیسے ملے تو حضرت نے جواب لکھا، خط بھی اس کا دیکھا کہ ہاتھ ہلکا رکھو، سوچو، ہم یہ ہے کہ شانہ بشانہ چلیں اور یہ ہے کہ دائیں بائیں دیکھیں اور پھونک کر کے قدم رکھیں، ذرا نرمی سے چلیں، ذرا ترتیب سے چلیں، جو حالات کا تقاضا ہے نشیب و فراز کو دیکھ کر کے چلیں. ابوالکلام آزاد نے لکھا، اس کو جواب لکھا کہ یہ پیسے کس لیے بھیجا ہے. اگر ان پیسوں سے آپ مجھے خریدنا چاہ رہے میری ذات کو، تو میں ابوالکلام ایک غریب انسان ہوں، میری اتنی قیمت نہیں بنتی ہے. تم نے بہت پیسے، تمہیں نقصان ہو رہا، میں تمہارے پیسوں کو واپس بھیج رہا ہوں. تو اگر میری ذات کو خریدنا چاہ رہے ہو تو یہ پیسے بہت زیادہ ہے، آپ کو نقصان ہو رہا، میں پیسے واپس بھیج رہا ہوں. اور اگر ان پیسوں سے تو میرے نظریہ کو جو مجھے میرے رب نے دیا، محمد نے جو نظریہ مجھے دیا، اس نظریہ کو خریدنا چاہ رہا، تو خدا کی قسم تھوکتا ہوں تمہاری دولت پر، یہ آسمان و زمین سونا چاندی بنا کر کے دے دو، لیکن محمد کے نظریے کے برابر نہیں ہوگا. واہ ابوالکلام واہ آزاد، واہ ابوالکلام آزاد. نبی بھی کہتا ہے کہ تم اسی طریقے پر ہمیں خریدو. چل ایسی لشکر لے کر اگر تم نہیں آئے نا، پیسے
ہدیے. ارے کمانڈروں کو کہا آ جاؤ, یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, اے سرداروں کمانڈروں بتاؤ کون اس کی یہ کہ اس کے یہ تخت کو لے کر کے آئے گا, قبل ان یاتونی مسلمین, ان کے ذلیل خوار ہو کر کے فرمان بردار ہونے سے پہلے. قال عفریت من الجن, اس کا نام تھا زکوان یا سخر, سخر نام تھا یا زکوان. قال عفریت من الجن, سخت قسم کا شریر طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ, میں لے کر کے آ جاؤں گا آپ کے پاس, قبل ان تقوم من مقامک, آپ اٹھیں گے نہیں کہ میں پہلے لے کر کے آؤں گا. سمجھے, آپ ادھر بیٹھے اٹھیں گے نہیں کہ میں پہلے سے. اوہ یہ مولانا, اس لیے سمجھے یہ F-16 کے اندر بھی یہ طاقت نہیں, سینکڑوں میل دور سے میں اس کو لے کر, جس کی روحانیت کا مقابلہ سائنس نہیں کر سکتا, یہ روحانیت ہے. سمجھے, F-16 یہاں نہیں پہنچ سکتا. آپ کے ایٹم بم کو اور میزائل کو اس طرح چھوڑ دو, میزائل جائے گا, اس کو کچھ وقت لگے گا, لیکن یہ کہتے ہیں میں پورے تخت کو اکھاڑ کر کے میں پہنچاؤں گا, آپ ایسے بیٹھے اٹھیں گے نہیں کہ میں پہلے. دوسرے نے کہا کہ جی اس نے محنت نہیں کی, اس کی روحانیت کمزور ہے. کہا وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ انا آتی کے بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, تیری آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی, میں پہلے لے کر کے آؤں گا. یہ کس اخبار جنگ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ یہ تو قرآن تو ہے. اس لیے مولویوں کے پاس بڑی طاقت ہے. حضرت اقدس مولانا تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ, انگریز نے بڑا تنگ کیا تو انگریز کے کچھ افسروں کو کہا کہیں کو لے کر آ جاؤ. ہمارے پاکستان کے جو چمچے ہوتے ہیں نا جو انگریزی دار, ان کو کہا کہ ان کو لے کر آؤ, یہ سنڈے کو ان کو لے کر کے آ گئے. تو حضرت نے دروازے پر ان کو دکھائے افسروں کو, انگریز کے گورے کے افسر تھے. کہا یہ دیکھو کیا ہے کمرے میں. انہوں نے کہا پیاز ہے جی, پیاز ہے صحیح سالم. کہا ایک پیاز ان میں سے اٹھا کر کے مجھے دے دو. سمجھے, ایک پیاز اٹھا کر کے انگریز کے کسی افسر نے حضرت کو دیا. حضرت نے چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کیا. فرمایا اب پیازوں کو دیکھا سارے پیاز کٹ گئے ہیں, ٹکڑے ان کے ہو گئے. فرمایا کہ انگریز بھی حیران ہو گیا. فرمایا نکل, مسلمان کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کر, برطانیہ خبیث, یہاں سے نکل. ہمارے ساتھ خدا کی قسم میں امروٹی تم میں سے ایک انگریز کو ذبح کروں گا, تم سارے ذبح ہو جاؤ گے. یہ پیاز کا حال آپ نے دیکھا, پتلون اس کا گیلا ہو گیا. سمجھے, اور پتلون ہی گیلا ہو گیا. یہ ہمارے کبیرین کے پاس یہ طاقت بھی تھی. شاہت الوجوہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. شاہت الوجوہ ایسے ہو گئے صاحب. سمجھے, ایسے نابینا ہو گئے مولوی صاحب, یہ اللہ کرتا ہے. قال عفریت من الجن آتیک بہ قبل ان قوم وانی علی لقوی, میں طاقتور بھی امین بھی ہوں. اس میں جو سونے لگے حضرت میں امین ہوں, چوری نہیں کروں. جنات تو اللہ کے نام پہ چوری بھی کرتے ہیں لیکن اس نے کہا میں صوفی آدمی ہوں, میں چوری نہیں کروں گا, امین ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب, یہ آصف بن برخیا تھے, یہ دوسرا جس کے پاس اس میں اعظم تھا. اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, تیری آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی, میں پہلے لے کر. فلما راہ, وہ لے کر کے آگے. فلما راہ مستقرا عنده, سلیمان نے اس کو موجود پایا اپنے سامنے. قال ھذا کائن من فضل ربی, یہ میرے رب کی مہربانی ہے. لیبلونی, یہ فضل کے ساتھ متعلق ہے, وہ مجھے آزماتا ہے کہ اشکر میں شکر کرتا ہوں, مغفر یا ناقدری کرتا ہوں. لیکن یاد رکھ لو, ومن شکر, جو آدمی شکر گزار بنتا ہے, فانما یشکر لنفسہ, ومن کفر فان ربی غنی کریم, جو ناقدری کرتا ہے وہ اللہ تعالی بے نیاز ہے, کریم ہے. قال نکروا لها عرشا, اور بعض لوگ کہتے ہیں الذی عنده علم من الکتاب, حضرت سلیمان خود ہے. سمجھے, حضرت سلیمان علیہ السلام خود اس کو یہ ہے کہ اس کو کہا, اس نے عفریت کو کہا کہ میں لے کر کے تیرے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. سمجھے, اور لے کر کے جب اپنے سامنے جیسے اشارے سے سلیمان علیہ السلام نے لائے, تو پھر سلیمان نے فرمایا ھذا کائن من فضل ربی لیبلونی. قال نکروا لها عرشها, پھر فرمایا کہ اس کے تخت کو بدل دو. سمجھے, نکرہ بنا دو, اس کی تخت کی صورت کو بدل دو, امتحان کے لیے دیکھتے ہیں اس یہ ٹھیک مجھے ہدیہ بھیجتی ہے. سمجھے, ننظر, ہم دیکھتے اتہتدی الی عرشہا, یہ اپنے یہ ہے کہ عرش کو پہچانتی ہے, یعنی ام تکون من الذین لا یہتدون, یا یہ اس طرح ہو جاتی کہ پہچانتی نہیں. فلما جات, تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ وہ آصف بن برخیا لے کر کے آ گئے, اور پھر تخت کو بدلوا بھی دیا, اس کی صورت بدل دی. اب محترمہ پہنچ گئی. فلما جات, جب محترمہ پہنچ گئی, قیل لہا, محترمہ سے کہا اھاکذا عرشک, یہ تخت کیسا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کس کا تخت ہے؟ اھاکذا عرشک. قالت کانہ ہو, کانہ ہو, ایسا لگتا ہے یہ وہی ہے. سمجھے, کانہ ہو. وقد اوتینا العلم, ہمیں من قبلہا, اس معجزہ سے پہلے, من قبل ہذه المعجزۃ, اس معجزہ سے پہلے اللہ کی کمال قدرت کا علم ہمیں دیا, ہمیں علم تھا.
یہ خاتون سمجھدار قسم کی تھی. وقت اوتینا العلم، ہمیں علم تھا. کس چیز کا علم؟ اللہ کی کمال قدرت کا. اس معجزہ سے پہلے وکننا مسلمین، اور سر جھکا چکے تھے. وکننا مسلمین، آپ نے خامخواہ آپ یہ ہے کہ اس طرح لے، ہم آپ کو مان چکے ہیں. وصدھا ما كانت تعبد، آگے اللہ فرماتے کہ وصدھا عن الایمان، ایمان سے اس کو اللہ کا بلا کے رو کے رکھا تھا اس خاتون کو. ما كانت، وہ بت وغیرہ، تعبد من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے. انہا كانت من قوم کافرین، یہ کافر قسم کی تھی. قیل لها ادخل السرح، حضرت سلیمان نے ایسا محل تیار کیا تھا، اس میں شیشے میشے لگایا تھا، نیچے سے پانی جاتا تھا اور اوپر سے آدمی کہتا پانی ہے. محترمہ نے اپنے شلوار بھی اٹھایا، سمجھ. وکشفت عن ساقیہا، سمجھ شریف میں ساقین اس کی پنڈلیاں نظر. شکر ہے کہ آپ کے سامنے نہیں تھا، ورنہ آپ کا غسل خراب ہو جاتا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں پتریا اس طریقے پر. یہ ایران میں آپ جائیں گے، شاہ نے اپنے زمانے میں جو ہوٹل موٹل بنایا تھا اس میں ہم لوگ گئے ہیں، سمجھے، ایران میں. وہاں جا کر کے آپ سمجھیں گے کہ پانی پہ میں جا رہا ہوں، شیشوں پر نیچے اللہ آپ کا بھلا کرے نہر ایسی بہہ رہی ہے، اور یہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، وہ کریں گے. یہ شاہ نے جو بنایا. عیاشی کے لوگ یہاں سے جاتے تھے، میں خود گیا ہوں وہاں. اب تو خمینی نے یہ کیا کہ ان تمام جگہوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے کیا کر دیا، باڑگاہ بنا دیا. جہاں شراب خانے ہوتے تھے، زنا خانے ہوتے تھے، ٹھیک ہے اس کا اپنا مذہب ہے، اس سے تو ہم اتفاق نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، لیکن اپنے مذہب میں وہ مخلص تھا. خمینی نے سب کو امام باڑگاہ بنایا، سمجھے، یہ زنا خانہ نہیں. قیل لها ادخل السرح، اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته، جب یہ ہے کہ داخل ہو کر کے جب اس نے فرش کو دیکھا، حسبته لجتا، گہرا پانی اس کو سمجھا. وکشفت عن ساقیہا، پنڈلیوں سے شلوار اٹھایا. قال انه سرح ممرد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انه سرح، یہ محل ہے، ممرد من قواریر، شیشے سے یہ جڑا ہوا ہے، شیشے ہے یہ، نیچے پانی ذرا آ رہا، پانی نہیں ہے، یہ شیشے اوپر. قالت یا رب انی ظلمت نفسی، محترم کو اور بات سمجھ میں آ گیا، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان، اب سلیمان کے ساتھ مل کر کے میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. للہ رب العالمین، اللہ کے سامنے میں نے اپنے سر جھکائی. مغرب کے بعد، مغرب نہیں اس کے ظہر کے بعد انشاءاللہ مسئلہ ہوگا.